اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جو وضو بناتا ہے اور اچھی طرح وضو بناتا ہے اور وضو کے بعد کی جو دعا پڑھتا ہے، وضو کے بعد جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو جو اچھی طرح وضو بناتا ہے اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی نیکی کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے اور اس کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے۔ بس ایک حدیث آج آپ سنیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو وضو کے بعد دعا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ہم دعا کریں گے اور آپ سے گزارش بھی کریں گے کہ ان دعاؤں کو کم از کم پڑھیں اور یاد کر لیں۔ آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کم از کم یوٹیوب، فیس بک، موبائل چلاتے ہیں تو اس سے دیکھ کے بھی آپ ان دعاؤں کو یاد کر سکتے ہیں۔ میں ایک دو مرتبہ آپ کو ریپیٹ کر کے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہی یاد ہو جائے۔ اللہ کے رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا کیسا، مکمل، بہت ڈھنگ سے اچھی طرح وضو کیا، سمجھ میں آ رہی، جس نے وضو کیا، مکمل وضو کیا، ڈھنگ سے وضو کیا، جس طرح وضو کرنا چاہیے اس طرح وضو کیا، کوئی جگہ خشک نہیں چھوڑا، 3 مرتبہ پانی لیا یا 2 مرتبہ پانی یا 1 مرتبہ پانی، اعضائے وضو کو مکمل طور پر دھویا، کہیں خشک نہیں چھوڑا، اسی کو مکمل کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے مکمل وضو کیا اور وضو مکمل کے بعد ثم قال، یہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ مسلم کی ہے، یہاں تک مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جو پہلی حدیث جو مسلم کی ہے، یہ دعا جو 1.5 لائن کی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکمل وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد یہ دعا پڑھی جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، تو اس کا نیکی کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، اور ان کے لیے بشارت کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت 8، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو شخص مکمل وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد وضو کی یہ دعا پڑھی جو میں نے آپ کے سامنے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، اب وہ بندہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ جو وضو بنایا، وضو کے بعد یہ دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کہنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ارے کھرے آدمی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث مسلم میں ہے، فضیلت اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص وضو بنایا اس کے بعد دعا پڑھی، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اب وہ بندہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، وہ 8 دروازوں میں سے۔ اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی، اور یہ اتنی چھوٹی دعا آج بہت سے مسلمان نہیں جانتے ہیں۔ 50% مسلمانوں کو یہ دعا یاد نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو یاد تو ہے لیکن وضو کے بعد گپ شپ میں، بات چیت میں
پڑھنے بھول جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح بہت سے لوگ اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ اذان کا جواب بھی دینا چاہیے، اذان کے بعد کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے۔ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو کہتے سنو کیا اذان کے کلمات، تو سننے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی اس طرح کہو جس طرح مؤذن کو کہتے ہوئے سن رہے ہو۔